السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم معاشی سرگرمیاں اور غیر معاشی سرگرمیوں کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے۔ فرسٹ لیکچر میں ہم نے انسانی سرگرمیاں، معاشی سرگرمیاں اور غیر معاشی سرگرمیوں کی ڈیفینیشنز کی۔ انسانی سرگرمیاں ایسے تمام امور یا افعال جو دوران زندگی انسان اپنی عقل اور دانش کو استعمال میں لا کر انجام دیتا ہے، انسانی سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ معاشی سرگرمیاں ایسی تمام سرگرمیاں جنہیں کسی مادی فائدے یا معاوضے کے حصول کی غرض سے انجام دیا جائے، معاشی یا پیداواری سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ غیر معاشی سرگرمیاں ایسی تمام سرگرمیاں جو کسی مادی فائدے یا معاوضے کے لالچ کے بغیر انجام دی جائیں، غیر معاشی یا غیر پیداواری سرگرمیاں کہلاتی ہیں۔ آج ہم معاشی سرگرمیوں اور غیر معاشی سرگرمیوں کی ڈیٹیل ڈسکس کریں گے۔ معاشی سرگرمیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: کاروبار، پیشہ اور ملازمت۔ اگر ہم غیر معاشی سرگرمیوں کی بات کریں تو انہیں 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: مذہبی سرگرمیاں، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق، حب الوطنی اور سماجی بہبود۔ معاشی سرگرمیوں کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے کاروبار۔ کاروبار میں ایسی معاشی سرگرمیاں شامل ہیں جو نفع کمانے کی غرض سے اشیاء کی تیاری اور ان کے تبادلے کے سلسلے میں اختیار کی جاتی ہیں۔ ان سمپل ورڈز اگر ہم کاروبار کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو کوئی بھی ایسی لیگل ایکٹیویٹی جو کہ پروفٹ ارن کرنے کی غرض سے اختیار کی جائے، کاروبار کہلاتی ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ لیگل ایکٹیویٹی ہونی چاہیے یعنی کہ قانونی سرگرمی ہونی چاہیے، اور دوسری بات ہے پروفٹ ارن کرنا یعنی کہ نفع کمانا۔ سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی بزنس کا بیسک پرپس، بنیادی مقصد پروفٹ ارن کرنا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس پروفٹ میں جو ہے وہ کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے اور نقصان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا ان سرگرمیوں کا معاوضہ یا نفع پہلے سے متعین نہیں ہوتا، کیونکہ ہم شور نہیں ہوتے کہ آئدر ہمیں پروفٹ ہی ہوگا یا پھر لاس ہوگا، اور پروفٹ ہوگا تو کتنا ہوگا۔ معاشی سرگرمیوں کا سیکنڈ پوائنٹ ہے پیشہ۔ اگر کوئی شخص علم یا ہنرمندی کی بنیاد پر اپنی خدمات قیمتاً پیش کرے تو اسے پیشے کا نام دیا جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر، وکیل، استاد اور اسی طرح مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگ۔ لیکن اگر پیشہ ور لوگ اپنی خدمات بغیر کسی معاوضے کے پیش کریں تو اسے غیر معاشی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے گا، پھر وہ معاشی سرگرمی میں شامل نہیں ہوگا۔ اگر تو وہ اپنی سروسز کے بدلے میں آپ لوگوں سے معاوضہ وصول کرتا ہے تو وہ معاشی سرگرمی کا حصہ بنے گا، لیکن اگر وہ پیمنٹ لیے بغیر ہی آپ لوگوں کو خدمات سر انجام دے رہا ہے آپ کے لیے تو وہ پھر غیر معاشی سرگرمیوں کا حصہ بن جائے گا۔ معاشی سرگرمیوں کا تھرڈ پوائنٹ ہے ملازمت۔ ملازمت بھی معاشی سرگرمیوں کی ہی ایک قسم ہے۔ جب کوئی شخص طے شدہ معاوضے پر باقاعدہ معاہدے کے تحت کسی شخص، ادارے یا حکومت کے پاس کام کرتا ہے تو اسے ملازمت کا نام دیا جاتا ہے۔ ملازمت کرنے والے شخص کی آمدنی معین ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی یا پھر نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اسے کاروبار کے ساتھ کمپیئر کریں تو کاروبار میں ہم نے بات کی تھی ہم نفع کمانے کی غرض سے کوئی بھی لیگل ایکٹیویٹی اگر کریں تو اسے کاروبار کا نام دیتے ہیں، لیکن اس میں ہماری آمدنی، ہمارا پروفٹ جو ہے وہ فکس نہیں ہوتا، اس میں ہمیں لاس کے چانسز جو ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہم ملازمت کی بات کریں تو اس میں ہماری آمدنی جو ہے وہ فکسڈ ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ملازمت کو مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے: سرکاری ملازمت، نیم سرکاری ملازمت اور غیر سرکاری ملازمت۔ سرکاری ملازمت اگر آپ کسی ایسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں جو کہ گورنمنٹ سیکٹر ہے، اس کے 100% شیئرز جو ہیں وہ گورنمنٹ کے پاس ہیں تو وہ سرکاری ملازمت کہلائے گی۔ نیم سرکاری ملازمت ایسا ادارہ جو کہ گورنمنٹ کے اندر بھی ہے اور جو ہے وہ پرائیویٹ آنرشپ میں بھی ہے، یعنی کہ اس کے کچھ شیئرز گورنمنٹ کے پاس ہیں اور کچھ جو ہے وہ پرائیویٹ آنرز کے پاس ہیں، تو اسے آپ لوگ نیم سرکاری ملازمت کہیں گے۔ اور غیر سرکاری ملازمت کوئی بھی ایسی آرگنائزیشن جو کہ گورنمنٹ کے انڈر کام نہیں کر رہی بلکہ اس کی آنرشپ جو ہے وہ پرائیویٹ ہے تو وہ غیر سرکاری ملازمت کہلائے گی۔ نیکسٹ ٹاپک ہے غیر معاشی سرگرمیاں۔ ایسی تمام سرگرمیاں جو کسی مادی فائدے یا معاوضے کے لالچ کے بغیر سر انجام دی جائیں ان کو غیر معاشی سرگرمیاں کہا جاتا ہے۔ اب ایسی سرگرمیاں ہم جو ہے وہ سر انجام ہی کیوں دیتے ہیں؟ ایسی سرگرمیاں عموماً ہم روحانی یا پھر دلی جذبات کی تسکین کے لیے جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔
غیر معاشی سرگرمیوں کی سب سے پہلی قسم ہے مذہبی سرگرمیاں۔ ایسی سرگرمیاں جن کی ادائیگی تقریباً ہر شخص کے لیے مذہب کی طرف سے لازمی ہو، انہیں ہم مذہبی سرگرمیوں کا نام دیتے ہیں۔ جیسے اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں تو نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا ہماری مذہبی سرگرمیوں میں شامل ہے۔ اب انسان جو ہے وہ اگر نماز ادا کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے تو کسی سے اس کے بدلے میں پیمنٹ تو ریسیو نہیں کرتا، تو وہ ایسی سرگرمیاں سر انجام کیوں دیتا ہے؟ صرف اور صرف اپنی روحانی اور دلی جذبات کی تسکین کے لیے وہ سارے کے سارے کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے، اسے کسی معاوضے یا پھر کسی قسم کا لالچ نہیں ہوتا ان کو سر انجام دینے کے لیے۔ غیر معاشی سرگرمیوں کا سیکنڈ پوائنٹ ہے والدین اور رشتہ داروں کے حقوق۔ والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ سب کام لوگوں کے لیے معاشرتی اور مذہبی طور پر ضروری ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اسلام نے والدین، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق پر بہت زور دیا ہے۔ والدین کی اگر ہم خدمت کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں اور ہمسایوں کا خیال رکھیں تو اس کے بدلے میں ہمیں کسی قسم کا معاوضہ جو ہے وہ نہیں ملتا، لیکن یہ سارے کے سارے کام ہم صرف اور صرف اپنے دلی جذبات کی تسکین کے لیے اور اپنی دلی تسلی کے لیے سر انجام دیتے ہیں۔ لیٹس سپوز اگر آپ لوگ اپنے پیرنٹس کو ایک گلاس پانی پلاتے ہیں، یا پھر آپ لوگ اپنے گھر میں کوئی کھانا بناتے ہیں اور ہمسایوں کے گھر بھی ایک پلیٹ بھیج دیتے ہیں، تو کیا ان ریٹرن آپ لوگ ان سے یہ کہیں گے کہ ہمیں آپ کو ایک گلاس پانی پلایا ہے تو ہمیں اس کے بدلے میں پیمنٹ کی جائے، یا پھر ہم نے آپ کے گھر کھانا بھیجا ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ ہمیں اس کی پیمنٹ کریں؟ چونکہ یہ بنا کسی معاوضے یا پھر لالچ کے غرض سے جو ہے وہ انجام دیے جاتے ہیں، اس لیے ان کو غیر معاشی سرگرمیوں کا نام دیا جاتا ہے۔ اپنے وطن کی بقا اور سالمیت کے لیے کام کرنا حب الوطنی کہلاتا ہے۔ چونکہ یہ سارے کے سارے کام بنا کسی معاوضے کے اگر آپ لوگ سر انجام دیں گے تو وہ بھی غیر معاشی سرگرمیوں کا ہی حصہ کہلائے گا۔ اس میں اگر ہم لوگ اگزامپل لینا چاہیں تو ہم کشمیری مجاہدین کی اگزامپل لے سکتے ہیں، جو کہ آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اور وہ یہ جدوجہد بنا کسی معاوضے اور بنا کسی لالچ کے سر انجام دے رہے ہیں۔ لاسٹ پوائنٹ ہے سماجی بہبود۔ عوامی فلاح و بہبود اور سماجی ترقی کے کاموں میں حصہ لینا، جیسے کہ اگر ہم فری آف کاسٹ ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے، فلاحی اداروں اور خیراتی اداروں کا قیام کریں گے تو وہ سماجی بہبود کے کاموں میں آئے گا، کیونکہ یہ سارے کے سارے کام بھی بنا کسی معاوضے کے سر انجام دیے جاتے ہیں، لہٰذا یہ بھی غیر معاشی سرگرمیوں میں آئیں گے۔ لاسٹ پہ ہم لوگ فل لیکچر کی ایک سمری لے لیتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہم نے انسانی سرگرمیوں کو ڈسکس کیا۔ انسانی سرگرمیوں کی دو اقسام ہیں، معاشی سرگرمیاں اور غیر معاشی سرگرمیاں۔ معاشی سرگرمیوں کی ڈیفینیشن کی، غیر معاشی سرگرمیوں کی ڈیفینیشن کی۔ معاشی سرگرمیوں کو فردر ہم لوگوں نے جو ہے وہ 3 حصوں میں تقسیم کیا: کاروبار، پیشہ اور ملازمت۔ دین ہم نے 1 بائی 1 کاروبار کو ڈسکس کیا، پیشے کو ڈسکس کیا اور ملازمت کو ڈسکس کیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے غیر معاشی سرگرمیوں کو جو ہے وہ ڈیفائن کیا۔ اس کی بعد میں ہم لوگوں نے 4 اقسام کو جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ اس کی سب سے پہلی جو ہے وہ قسم ہے مذہبی سرگرمیوں کی، سیکنڈ ون ہے والدین اور رشتہ داروں کے حقوق، تھرڈ ون ہے حب الوطنی اور فورتھ پہ ہے سماجی بہبود۔ اگر اس میں سے کسی پوائنٹ کی آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تو آپ لوگ اگین پوچھ سکتے ہیں۔